नाज़रीन, यमनी हमले में दर्जनों इसराइली सेटलर्स के जख्मी होने की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं, जबकि जो लेबनान की जंग है उसके रिस्क बहुत हाई लेवल के ऊपर चले गए हैं। वहां पर ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि लेबनान की जंग दोबारा से शुरू होने का वक्त शायद अब आ गया है। और सीरिया के अंदर रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने इजराइल और अमेरिका और नेटो को बड़ा एक सरप्राइज दिया है। जो प्लान था वेस्टर्न जो पार्स हैं उनका कि रशिया को वहां से पुश आउट किया जाएगा, वो उस तरह से नहीं हो रहा है। रशिया ने एक बड़ा सरप्राइज वहां पर दिया है और आज नई रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई है जिसमें पता ये चला है कि जो इजरायली फौज है वो किस तरह से हाई नंबर्स के ऊपर भाग रही है। शदीद कमी है मैन पावर की एक ऐसे वक्त में जब वो सीरिया के अंदर अपनी विक्ट्री पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो असल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उनकी जो तमाम डिफीट है उसकी कलई खोल रही हैं। तो वो जो खास रिपोर्ट्स आज इजरायली मीडिया ने जारी की हैं, इजरायली इंस्टीट्यूशंस ने जारी की है कि इजरायली फौज तो अब भी भाग रही है। हंड्रेड्स ऑफ इजरायली ऑफिसर्स वो मुस्ताफी हो रहे हैं। इस बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। और जो लेबनान की जंग शुरू होने जा रही है, इजराइल के लिए क्या ये वो लड़ सकेगा ये जंग जब उसकी फौज ही भाग रही है? तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज नाज़रीन यमन से करते हैं। यमन ने नाज़रीन इजराइल की वो टैक्टिकल विक्ट्रीज, टैक्टिकल अचीवमेंट्स जो उसने शाम में पुटरे की थी कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, जहां वो सिविलियंस के टाउन्स के अंदर घुस रहे हैं और सामने एक भी कोई रेजिस्टेंस फाइटर नहीं है, कोई एक भी फौजी नहीं है, कोई एक भी गोली उनके ऊपर नहीं चली है, जहां तारीख की सबसे बड़ा बिट्रेल हुआ है और सबसे बड़ी सहूलतकारी हुई है। तो वो वहां पर अपनी टैक्टिकल जो अचीवमेंट्स हैं उनको पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो पता नहीं इस जंग के फाते हो गए हैं। और हम आपको कह रहे थे ये एक छलावा है, चीजें ज्यादा खुलकर सामने आएंगी, ये कोई अचीवमेंट यहां पर उनकी नहीं हुई है। और अगर एक रीजन की सुपर पावर अगर 16 महीनों की जंग के बाद चंद किलोमीटर एक ऐसे मुल्क में दाखिल हो जाए जहां पर उसके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है, तो इसको आप विक्ट्री कहेंगे? ये किसी तौर पर विक्ट्री नहीं है। विक्ट्री का जो पैमाना होता है वो हर पावर के लिए मुख्तलिफ होता है। जो हमास की विक्ट्री है उसी पैमाने के ऊपर आप इजराइल की विक्ट्री को नहीं काउंट कर सकते। जो सुपर पावर की विक्ट्री है उसको एब्सोल्यूट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तब उसकी विक्ट्री को माना जाएगा। और यहां पर कोई एब्सोल्यूट रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, बल्कि इजराइल और वेस्ट और अमेरिका का जो डिक्लाइन है वो असल में हमें यहां पर देखने को मिला है। तो वो टैक्टिकल अचीवमेंट्स पर पूरी तरह से यमन ने पानी फेर दिया है। अब नाज़रीन रिपोर्ट ये सामने आई है कि पिछला जो यमन ने हमला किया है तो उसके नतीजे में 18 इजरायली सेटलर जख्मी हुए हैं। और कैसे जख्मी हुए हैं? शेल्टर्स की तरफ भागते हुए। अभी जो मिसाइल और रॉकेट्स टकराए हैं वो तो मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने निशाना बनाया है। तो जो सायरन्स बज रहे थे और लाखों इजरायली जो भाग रहे थे शेल्टर्स की तरफ, तो 18 तो सिर्फ इस भागने के चक्कर के अंदर जख्मी हो गए। इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है। 18 पीपल इंजर्ड इन द स्टैम्पेड ऑन देयर वे टू द प्रोटेक्टेड एरिया आफ्टर रॉकेट वाज फायर्ड फ्रॉम यमन। 18 इजराइल। कभी आपने नाज़रीन ऐसे ही एक सुपर पावर को देखा है जिसका सरबराह बंकर के अंदर बैठा हो? हालांकि जिसके साथ इजराइल की लड़ाई हो रही है, जिन मुल्कों के साथ, उनमें किसी एक के पास एक जंगी हथियार भी नहीं है। न यमन के पास, न लेबनान के पास, न शाम के पास एक भी जंगी हथियार नहीं है। लेकिन अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल, उसका सरबराह इस वक्त बंकर के अंदर बैठा हुआ है। उसका जो ट्रायल है वो भी बंकर के अंदर चल रहा है। और उसके सेटलर्स के खौफ का आलम यह है कि वो शेल्टर्स की तरफ इस तरह से भागते हैं कि वो भागने के चक्कर में जख्मी हो जाते हैं। ये सुपर पावर है, इसको पूरी तरह से यमन ने जो है वो एक्सपोज किया है। यमन ने यह भी स्टेटमेंट जारी की है कि ये जो हमला है ये हमारा सिर्फ एक इब्तदाई रिस्पॉन्स है, अभी इससे भी बड़े हमले हम करने जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। द लेटेस्ट यमनी रिस्पॉन्स टू द इजरायली एग्रेशन इज अ प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स एंड द यमनी गवर्नमेंट हैज एन इमरजेंसी प्लान टू कन्फ्रंट एनी एग्रेशन। वो कह रहे हैं ये तो हमारा बड़ा इब्तदाई सा रिस्पॉन्स है, बड़ा बुनियादी सा रिस्पॉन्स है। अभी तो हमारे पास और प्रिपरेशंस है और तैयारी है, और इजराइल का जो मजीद अगर एग्रेशन होगा तो उससे कन्फ्रंट करने के लिए भी हम पूरी तरह से इस वक्त रेडीनेस के अंदर हैं और हमारे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो यमन नाज़रीन पूरी तरह से खड़ा है और सुपर पावर्स के खिलाफ खड़ा है। आसान नहीं होता, जो आपको सामने नजर आ रहा होता है उससे भी ज्यादा खतरात होते हैं, जो बैकडोर चैनल से धमकियां लगाई जा रही होती हैं और जो पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सफाई हस्ती से आपको मिटाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि लोगों के सामने हो। तो दुनिया की सुपर पावर्स के सामने खड़ा होना ये कोई शुगल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है।
اپنی پوری اسٹیٹ کو داؤ کے اوپر لگانا، اس بے رحم طاقت کے خلاف کھڑے ہونا جو کسی ضابطے، اصول، قانون، کسی چیز کو نہیں مانتا، اور جس کے سامنے پورا ورلڈ اور پھر پورا اسلامک ورلڈ جو ہے وہ بے حسی اور بے بسی کی تصویر بن چکا ہے، جو ڈارکنس کے اندر کھو چکا ہے، ان سب میں سے امتیاز ہو کر سامنے آنا اور جسٹس کا جھنڈا اٹھا کر اس پاور کے خلاف کھڑے ہونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہسٹری یہاں پر لکھی جا رہی ہے۔ تو یمن کی جنگ ہمیں ایک بڑے سکیل کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے جھیلنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر یمن کے حملے اسی طرح سے جاری رہتے ہیں، اگر سیٹلرز کو اسی طرح مڈ نائٹ کو بھاگنا پڑتا ہے، سارے کے سارے اسرائیل کو بھاگنا پڑ رہا ہے ٹورڈ شیلٹرز، اور اس کے اندر یہ کیجوالٹیز بھی ہو رہی ہیں، تو اسرائیل کے لیے یہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور یمن تو کہہ رہا ہے ہم تو آگے سے آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ادھر آ جاتے ہیں ناظرین، رشیا کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، شام کے اندر ایک بڑی کامیابی رشیا کو ملی ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور نیٹو کی جو شام کے حوالے سے ٹاپ پریورٹی ہے، شام کے اندر ٹاپ پریورٹی کیا ہے؟ ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ رشیا کو یہاں سے پش آؤٹ کیا جائے۔ مڈل ایسٹ کے اندر رشیا کہاں پر موجود ہے؟ ذرا پورا میپ دیکھیں اور بتائیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر رشیا کہاں پر موجود ہے؟ رشیا صرف اور صرف سیریا کے اندر موجود ہے، اور سیریا میں بھی کہاں؟ سیریا میں بھی وہ کوسٹل لائن کے اوپر جو اس کی نیول پورٹ اور بیسز ہیں، صرف وہاں پر وہ موجود ہے۔ تو بہت نمبر 1 پرائورٹی ہے فار ویسٹ کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، لیکن اب ان کو سرپرائز ملا ہے، اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ رشیا تو بہت اچھے تعلقات آگے بڑھا رہا ہے اور باقاعدہ لیگل سٹیٹس حاصل کرنے جا رہا ہے، نئی اتھارٹیز کے ساتھ اس کی بات چل رہی ہے، اور باقاعدہ ایک لیگل سٹیٹس ملنے جا رہا ہے رشین جو پریزنس ہے اس کو وہاں پہ۔ The new authorities in Syria do not intend to terminate agreements on Russian bases in foreseeable future۔ یہ ٹاس دنیا کا بڑا میڈیا اور الجزیرہ اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ ڈماسکس اتھارٹیز کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہیں رشیا کی جو بیسز ہیں اس ایگریمنٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے۔ رشیا اور امریکہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ زور زبردستی سے آیا ہے، آکوپیشن کر کے آیا ہے، اور رشیا کیسے آیا ہے؟ رشیا باقاعدہ جو شام کی گورنمنٹ ہے اس کی ریکویسٹ کے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو شام میں کیا ہوا ہے؟ شام میں گورنمنٹ بدلی ہے، تو نئی گورنمنٹ اس ایگریمنٹ کو آگے بڑھا رہی ہے، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کر رہی ہے، اس ایگریمنٹ کو ٹرمینیٹ نہیں کر رہی ہے۔ دمشق ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے، یہ بہت بڑا سرپرائز ہے۔ یورپ کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے کہا تب سینکشنز ہٹائیں گے جب رشیا کو یہاں سے نکالو گے، یہ یورپ کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے، اور امریکہ سے بھی یہی کھل کر خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن دمشق کہہ رہا ہے کہ ہم تو ٹرمینیٹ نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت بھی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ اگر رشیا کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو دمشق سارے کا سارا انڈر چلے جائے گا ویسٹ کے، تو یہ تو مطلب ان کے لیے نقصان دہ، اور عرب ورلڈ کا بہت پریشر آ رہا ہے۔ عرب ورلڈ نہیں چاہتی کہ رشیا یہاں سے نکلے، عرب ورلڈ چاہتی ہے کہ رشیا کی پریزنس یہاں پر ہو، اور یہ پیوٹن کی جو سالانہ پریس کانفرنس ہوئی تھی آج سے 5-7 دن پہلے، اس بات کا اظہار انہوں نے وہاں پر کیا تھا عرب ورلڈ کے بارے میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریجن کے اندر ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہیں، تو امریکہ کو سب نکالنا چاہتے ہیں لیکن رشیا کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہاں پر پریزنس ضرور رہے۔ تو دمشق کے لیے یہ کوئی اسٹریٹجیکلی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ رشیا کو یہاں سے جانے کا کہتا، اور عرب ورلڈ کا بھی پریشر ہے کہ ان کو نہیں۔ اچھا، دوسری بات، رشیا سیکس ٹو پرزرو the legal status of its bases in حمیم اینڈ طارطرس۔ لیگل سٹیٹس جو ہے وہ اس کی طرف رشیا بڑھ رہا ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ اس میں ترکی انوالو ہے۔ اگر ترکی نہ چاہے، اگر اس میں ترکی کی رضا شامل نہ ہو تو رشیا کے لیے آلموسٹ ناممکن ہو جائے گا یہاں پر اپنی بیسز رکھنا۔ تو اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ ایک بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپس میں ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور یہیں پر ناظرین پھر کویسچن یہ بھی ہے کہ ٹرکی کو کیا چاہیے رشیا سے؟ یعنی اس وقت ویسٹ چاہتا ہے کہ ٹرکی بھی اس میں کردار ادا کرے رشیا کو پش آؤٹ کرنے کے لیے، اور ٹرکی اس میں اہم ترین کردار ہو سکتا ہے ان کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسا کہ نکی ہیلی کا بیان یاد کریں، نکی ہیلی نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اردگان کو کال کریں، اور اردگان جو ہے، ٹرکی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے ایران کو کمزور کرنے میں اور رشیا کو یہاں سے نکالنے میں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں۔ تو ٹرکی تو ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس میں تو ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور ٹرکی کی رضا کے ساتھ ہی رشیا یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ویسے ٹرکی کو کیا چاہیے رشیا سے؟ ایک تو یہ سوال ہے،
اور دوسرا ڈماسکس کو کیا چاہیے رشیا سے؟ بھائی ڈماسکس کو بھی تو کچھ چاہیے نا. تو بہرحال یہ بارگین چلتی رہتی ہے اور اسی کو میوچل انٹرسٹ کہتے ہیں. دو ملکوں کے درمیان معاملات ایسے ہی چلتے ہیں, کچھ لے کچھ دے, یہ میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل چاہ رہا تھا یا جس طرح سے ویسٹ چاہ رہا تھا کہ ان کی آپس میں ہاسٹیلٹی ہو جائے, یہ آپس میں دشمن بن جائے, وہ نہیں ہوا ہے, وہ ہاسٹیلٹی نہیں ہوئی ہے. ویسٹ اور اسرائیل کی جو خواہش تھی وہ یہاں پر پوری نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے جو ٹرکی اور ایران کے درمیان کچھ معاملات گڑبڑ ہیں, تو رشیا اور جو ٹرکی کے اچھے تعلقات یہاں پر نظر آ رہے ہیں, تو وہ کردار ادا کریں گے کہ ایران اور ٹرکی کے تعلقات آپس میں خراب نہ ہو, اور یہ کہ یہاں پر نئی کولڈ وار نہ چھڑے. رشیا اس میں اہم ترین فیکٹر ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں ایران تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنے جا رہا ہے, رشیا کے ساتھ ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, وہ بہت بڑے اتحادی بننے جا رہے ہیں. تو بھائی ان کے لیے ریجن میں سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ ایران. رشیا کے لیے تو ایران کے انٹرسٹ کا دفاع کرنا ان کے لیے ضروری ہے, تو وہ چاہیں گے کہ ایران اور ٹرکی کے تعلقات کسی طور پر نہ بگڑیں. اب دیکھیں نا کہ رشیا نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے. انڈیا اور چائنا کے تعلقات کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ابھی انڈیا کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو وہاں چائنا گیا ہے, اور ایک ریل نیٹ ورک بن رہا ہے انڈیا اور ایران, آذربائیجان اور رشیا. تو رشیا اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس طرح اسرائیل یا ویسٹ یا امریکہ کا جو پلان ہے وہ بیک فائر ہو سکتا ہے رشیا کی اس درمیان میں موجود ہونے کی وجہ سے. جیسے چائنا نے ایران اور رشیا کے درمیان گارنٹیز دی, تبھی یہ دوستی ہو پائی یا تعلقات کا ریوائول ہو سکا. تو اس لیے رشیا اور چائنا اس میں بڑا فیکٹر ہے. تو یہ رشیا کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. اب ناظرین آگے چلیں, تین چیزوں کو ہم کنیکٹ کر کے کچھ نئے منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تین چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیبنان کی جو جنگ ہے وہ دوبارہ ہمیں چھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دوبارہ سے ہمیں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاسبلٹیز ہائیسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہیں, اور کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد یہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ اب شروع ہونے جا رہی ہے. یعنی ایک تو وہ ایک پاسبلٹی ہے نا جو ہمیشہ سے موجود ہے کہ یہ دوبارہ کبھی نہ کبھی شروع ہوگی, یہ پاسبلٹی ہمیشہ سے موجود ہے, لیکن اب وہ وقت شاید آ گیا ہے. یہ اس طرح کے واقعہ, ابھی ایک تو اسرائیل نے بومنگ شروع کر دی ہے لیبنان کے اندر. ایتل شب کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیلی آرٹلری بومنگ کر رہی ہے. اس سے پہلے جو کچھ واقعات ہوئے ہیں, اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ کچھ سٹرائکس کی ہیں. اب باقاعدہ بومنگ انہوں نے ایتل شب کے اندر, پھر بیکا ویلی کے اندر فار دا ویری فرسٹ ٹائم انہوں نے بومنگ کی ہے سیز فائر کے بعد, اور پھر فار دا ویری فرسٹ ٹائم پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیلی فوج ہے وہ پینیٹریٹ کی ہے لیبنان کے اندر. یہ سیز فائر کے بعد پہلی بار ہوا ہے. اور چوتھی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت یہ جنگ بندی ہوئی ہے, وہ معاہدہ کتنے دنوں کا ہے؟ وہ کوئی پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوا ہے, وہ 66 دنوں کا سیز فائر تھا. 66 دنوں کے بعد وہ پوز ویسے ہی ختم ہو جانا تھا. یعنی اگر ہم اسرائیلی وائلیشنز کو اگر سائڈ پر بھی رکھیں تو اوورال اس ایگریمنٹ کے مطابق وہ جنگ بندی 66 دنوں کی تھی. تو وہ 66 دن بھی ویسے پورے ہونے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ وائلیشنز اب اس لیول کے اوپر ہیں کہ حزب اللہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی, دوسرا وہ 66 دن بھی پورے ہونے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں جس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جنگ دوبارہ سے اب چھڑنے کا وقت آ گیا. ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. آفٹر مور دین 800 اسرائیلی وائلیشنز آف دا ایگریمنٹ اینڈ دا ریزمپشن آف دا اگریشن آن دا بیکا, the possibility of Hezbollah's response has become likely and the collapse of agreement is possible. Violations بیکا ویلی کے پر بمباری جو اسرائیل نے اب شروع کر دی ہے, تو حزب اللہ کا رسپانس کرنا اور ایگریمنٹ کے کولیپس ہونے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. نیتنیاہو wants to accomplish a faith comply with the freedom of movement in Lebanon. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ اس کو مکمل فریڈم آف موومنٹ ملے لیبنان کے اندر, جو کہ ایگریمنٹ میں نہیں ہے کہ یہ سٹرائک نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ 800 وائلیشنز ہے, نہ یہ داخل ہو سکتا ہے نہ یہ سٹرائک کر سکتا ہے. لیکن نیتنیاہو چاہتا ہے کہ اسے مکمل فریڈم ملے, and he believes that eliminating the Syrian link will allow him to complete his Lebanese war. اور اب نیتنیاہو کو یہ لگ رہا ہے, یہ اس کی کیلکولیشن ہے کہ چونکہ شام کا جو لنک تھا وہ ختم ہو گیا, تو یہاں سے ان کی سپلائی لائن رک گئی ہے, تو اب وہ حزب اللہ کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. یہ نیتنیاہو کی کیلکولیشن ہے. He has insulted the monitoring committee more than once by bombing the place where it meets. وہ جو مانیٹرنگ یا آبزرویٹری کمیٹی تھی جس نے دیکھنا تھا اس سیز فائر کو, نیتنیاہو نے کیا کیا ہے کہ ان کی میٹنگ کی جگہ پر 3 سے 4 دفعہ بمبنگ کی ہے اور اس طرح سے ان کو انسلٹ کیا ہے.
The danger of an Israeli incursion into the Bekaa Valley has become greater. बेका वैली के अंदर अब बकायदा उनकी फोर्सेस दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं शाम के बॉर्डर के साथ साथ शाम और जो लेबनान का बॉर्डर है वहां पर भी इजरायली फौज है, और वहां पर जाने का जो प्राइमरी पर्पस है वो लेबनान की तरफ है, ठीक है ना, वहां वो दूसरी तरफ से भी लेबनान में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये नजर आ रहा है कि ये जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। लेकिन ये जो नेतन्याहू कैलकुलेशन कर रहा है, क्या ऐसा हो पाएगा? एक दफा हिजबुल्लाह ने मार भगाया है और टोटल ये थर्ड टाइम था जब इजरायली फौज को वहां से मार भगाया गया है। एक इंतहाई इबरतनाक डिफीट उनको यहां पर हुई है। इजराइल यहां कोई एग्रीमेंट करने के लिए नहीं गया था। बात यह कि अगर इजराइल ने तबाही करना था हिजबुल्लाह को तो क्यों किया एग्रीमेंट? सवाल तो ये बनता है ना, क्योंकि एग्रीमेंट, अब ये जो वायलेशंस कर रहे हैं तो फिर एग्रीमेंट ही ना करते। तो वो वहां तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह को गए थे, जो कि नहीं वो कर सके। अब वो दोबारा शाम का ये सारा मामला होने के बाद ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्लान आगे चल पाएगा? इससे पहले भी उनकी सारी कैलकुलेशंस कामयाब नहीं हुई हैं, तो क्या अब ये कामयाब होगी? जरा देखिए आज हैरेड्स ने क्या रिपोर्ट किया है, इजरायली आर्मी की हालत क्या है। हम आपके सामने रख रहे थे जब लेबनान की वॉर चल रही थी कि भाई इजरायली फौज भाग रही है और जो ज्वाइनिंग रेशो है वो बहुत डिक्रीज हो चुकी है, तो उसमें कोई बेहतरी आई है, कोई रिक्रूटमेंट लेवल बढ़ा है, या क्या हो रहा है, या वो सिलसिला उसी तरह से जारी है इस वक्त? मैनी रिजर्व यूनिट्स इन द इजरायली आर्मी कंफर्म्ड दैट द रेट ऑफ कमिटमेंट टू रिक्रूटमेंट ऑर्डर हैज डिक्रीज टू 60%। 60% डिक्रीज हो चुका है रिक्रूटमेंट लेवल, ज्वाइनिंग लेवल 60% लेवल तक जो है डिक्रीज हो चुका है। ये इजरायली आर्मी की हालत है। द कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर इन गाजा लीड्स टू अ क्राइसिस इन द मैन पावर ऑफ द इजरायली आर्मी एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स हैव फाइनली फिनिश्ड देयर सर्विसेज। हैरेड्स की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ तैयारी है लेबनान जंग दोबारा छेड़ने की, दूसरी तरफ हैरेड्स आज ये रिपोर्ट दे रहा है कि मैन पावर जो क्राइसिस है वो इजरायली आर्मी के अंदर मौजूद है और हंड्रेड ऑफ ऑफिसर्स वो फाइनली सर्विस खत्म कर चुके हैं, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, वो अपनी सर्विस छोड़कर भाग चुके हैं। ये हैरेड्स रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर इस वक्त देखें इजराइल की आर्मी कहां पर लड़ रही है, इजराइल की आर्मी शाम में है या गजा में है? शाम के अंदर उनके सामने लड़ने वाला कोई नहीं है, और गजा में आप देखिए रोजाना उनकी हलाकतों की खबरें आ रही हैं। वो गजा जो तबाहाल है, जिसके ऊपर दुनिया के सबसे ज्यादा बम गिराए गए, दुनिया का कोई ऐसा छोटे सा एरिया नहीं है दुनिया की तारीख में जहां पर इतने बम गिरे हो जितने गजा में गिरे हैं। तो उस गजा में अभी भी उनकी हलाकतें हो रही हैं। ये उनकी आर्मी की हालत है, ठीक है। तो क्या ये लेबनान में जाकर लड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये एक दफा जाकर दोबारा भी अपना शौक जो है ना वो पूरा कर लें। अब गजा के हवाले से भी हैरेड्स ने रिपोर्ट दी है, 2 हेडलाइंस उसकी देखिए, वहां पर इनको क्या कामयाबी मिली है। गजा तबाह हाल, इतनी बॉम्बिंग हुई है, उसके बावजूद क्या इनको कोई मिलिटरीली फतह हुई है? हैरेड्स की रिपोर्ट देखिए। द परसेंटेज ऑफ हमास रीगेनिंग इट्स मिलिट्री विंग इज हाई। उनका मिलिट्री विंग पूरी उसी तरह से है और जो डैमेज हुआ है वो दोबारा से रीगेन कर लेंगे, कोई हमास खत्म नहीं हुई है। द इजरायली आर्मीज ऑपरेशन इन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप इज फॉल्टरिंग, लूजिंग। फॉल्टरिंग का मतलब होता है लूजिंग। इसराइल क्या कर रहा है गजा में? नॉर्दर्न गजा जो मुकम्मल मुहासरे के अंदर है, बॉम्बिंग हो रही है, खुराक बंद है, पानी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, मौसम सरमा है, रहने के लिए जगह नहीं है, वहां पर इजराइल हार रहा है। ये हैरेड्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और फैमिलीज ऑफ द प्रिजनर्स का बयान देखिए। नो एडिशनल टाइम फॉर द किडनैप एंड विंटर में लीड टू देयर डेथ एंड इनएबिलिटी टू रिटर्न द बॉडीज। फैमिलीज की स्टेटमेंट यह है कि अब मजीद टाइम नहीं बचा है, इसी सरमा के अंदर तमाम प्रिजनर्स मारे जाएंगे अगर उनको जो है वो वापस नहीं लाया जाता। तो ये सारा सिनेरियो आप कनेक्ट करें। उनकी फौज भाग रही है और फैमिलीज का प्रेशर, अंदर से एक सारा प्रेशर है। यमनी हमलों के नतीजे में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो क्या ये आर्मी जाकर लेबनान में लड़ेगी दोबारा से हिजबुल्लाह? और जो सप्लाई लाइन वाला मसला है ना, ईरान ने कंफर्म किया कि शाम से सप्लाई लाइन मुतासर हो चुकी है, हिजबुल्लाह ने कंफर्म किया शाम से सप्लाई लाइन मुतासर हो चुकी है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमारी शाम से सप्लाई लाइन जा रही है। जो चीज़ है उन्होंने मानी कि शाम से जो सप्लाई लाइन आ रही थी वो मुतासर हो चुकी है, लेकिन हमारे पास वेपन्स महफूज हैं, हम एक लंबी जंग लड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं और हमारे पास और भी बहुत सारी सप्लाई लाइन्स हैं। क्या इन्होंने यमन की सप्लाई लाइन काट दी है? कितने महीनों से उसका मुहासरा किया हुआ यमन का, क्या उसकी सप्लाई लाइन कट गई है? नहीं कटी ना। तो ये लेबनान एक पूरा मुल्क है और जो शाम में सूरत हाल पैदा हो रही है, दोबारा वहां पर रेजिस्टेंस खड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। जो दमिश्क में आकर बैठने वाले कह रहे हैं कि इजराइल उनका दोस्त है, तो वहां पर भी सूरत हाल बदलने में या रेजिस्टेंस के खड़े होने में टाइम नहीं लगेगा। और लेबनान के पास और भी सप्लाई लाइन है,
ٹھیک ہے. تو ویسے بھی ان کے پاس جو بھائی حماس بغیر سپلائی لائن کے اگر اتنا عرصہ لڑ سکتی ہے تو یہ تو پھر بھی حزب اللہ ہے. تو ان کی ایک دفعہ فوج پھر جا کر دیکھ لے, اور ادھر سے یمن بومبنگ کر رہا ہوگا, ادھر سے حزب اللہ کر رہی ہوگی, تو یہ ان کو پتہ لگ جائے گا, ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اپنا شوق پورا کر لیں. اسی میں ٹرمپ کا بھی دیکھنا ہے, ٹرمپ کیا پالیسی لیتا ہے. ٹرمپ جنگ بندی کی بات کر رہا ہے, تو بہت بڑا فیکٹر ہے, پرائمری فیکٹر ہے ٹرمپ. اس کو کبھی آپ اس ساری ڈیبیٹ سے نہیں نکال سکتے ہیں کہ نیتن یاہو یہ سوچ رہا ہے, فلانا یہ سوچ رہا ہے. ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے, یہ پرائمری فیکٹر ہے جو تمام فیکٹرز کو سائیڈ کے اوپر رکھ سکتا ہے. اگر وہ چاہے گا جنگ بند کرنی ہے تو نیتن یاہو جو مرضی سوچتا رہے, جنگ بند ہو جائے گی. اگر وہ چاہے گا کہ اس کو فل سکیل میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ ایران کے اوپر بھی حملہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے. تو اس لیے ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے, وہ کیا کرے گا, وہ بھی ہمیشہ ان تمام فیکٹرز کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے. تو وہ تبھی پتہ چلے گا جب ٹرمپ جو ہے وہ آئے گا. سیریا کے اندر صورتحال اس طرح خراب ہو رہی ہے کہ جو کوسٹل لائن ہے جہاں پر ایلوائٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پر خطرناک ترین معاملات, اور جو ہے نا رشیا کی بیسز بھی وہیں پر ہیں. تو یہ بشار الاسد کے ٹرائبز ہیں وہاں پر, تو ان کے خلاف فورسز بھیجی جا رہی ہیں وہاں پر لڑائی, اور ایس ڈی ایف والا معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے, وہ لڑائی وہاں پر, ٹھیک ہے. تو شام کے اندر مختلف گروپس اکٹھے ہو رہے ہیں, اسرائیل اسی طرح سے ایکسپینشن کر رہا ہے, تو وہ ایک معاملہ جو ہے وہ ڈیٹریٹ مسلسل ہو رہا ہے. جو نیتن یاہو کی وائف ہے اس کو انڈر انویسٹیگیشن لے لیا گیا ہے کیونکہ فردہ انٹیمیڈیشن آف دا وٹنس, انٹیمیڈیشن آف وٹنس کہا گیا ہے. اس کی بیوی جو ہے نا وہ بھی پوری طرح سے انوالو ہے مختلف واقعات کے اندر. اب جو ان کی کرپشن کے خلاف یا ان کے جو بھی ٹرائلز چل رہے ہیں اس میں جو وٹنسز تھے اس کو اس نے دھمکایا ہے. یہ جو ٹرائل نیتن یاہو کا چل رہا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جنگ چلی ہوئی ہے اور نیتن یاہو نے بڑی کوشش کی ہے اور کئی مہینے یہ ڈیلے رہا ہے, اس کے باوجود جنگ کے درمیان انہوں نے شروع کیا ہے. اور نیتن یاہو کی بیوی نے, اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ملٹری ٹاپ کمانڈر جو ہیں وہ نیتن یاہو کے خلاف کو کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو اس کو بھی اب انویسٹیگیشن میں شامل کر لیا گیا. تو بینی گارڈز کا بیان دیکھیے کہ اندرونی طور پر ایک سول وار کے دھانے کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. بہت سارے تھنک ٹینکس اور تجزیہ کار یہ لکھ چکے ہیں کہ جس دن یہ سیز فائر ہوا اسی دن وہ اندر کا سارا لاوا ایکسپلوڈ ہو جائے گا, اور اگر یہ جنگ مزید لمبی ہوئی تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک معاملہ وہیں پر ہے. جارڈن میں اس وقت جو ہے وہ بڑے پروٹیسٹ دیکھے جا رہے ہیں, بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہو گئے ہیں. کئی مہینے ہو چکے ہیں یہ پروٹیسٹ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. جارڈن میں کچھ دنوں کا وقفہ آیا, اب دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, اس جارڈن نیکسٹ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو مڈل ایسٹ کے اندر کسی بھی ملک کے اندر صورتحال کو بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. کتنے مہینوں سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہ بومبنگ کر رہے ہیں, اور ویسٹ بینک کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس جارڈن نیکسٹ وہ لکھ چکے ہیں, اس ٹرکی نیکسٹ یہ ٹرکی خود لکھ چکا ہے. ایجپٹ جو ہے وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینائی کا علاقہ واپس لیں گے. لیبنان کی یہ صورتحال ہے. عراق پرماننٹ ہائی الرٹ کے اوپر ہے. ایران پرماننٹ ہائی الرٹ کے اوپر ہے. وہاں پر مسلسل سول وار چھڑنے کی اور اندرونی خلفشار کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں نا, اس کو آپ ہلکا نہ لیں کہ ٹھیک ہے جارڈن میں لوگ نکلتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر وہ چلے جاتے ہیں. مڈل ایسٹ کی ایک تاریخ ہے, وہاں پر چیزوں کو بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. تو یہ مڈل ایسٹ کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اب بہت ہوا, اب اتنے مہینے گزر چکے ہیں, 16 مہینے کے قریب اب وقت ہو رہا ہے, اور انہوں نے غزہ کے لیے کچھ بھی پریکٹیکل نہیں کیا ہے, بلکہ یہ سارے ملوث ہیں ان کو ریسورسز دینے کے اندر. ٹریڈ انہوں نے بند نہیں کی ہے, آئل اسرائیل کو دے رہے ہیں. تو دیکھیں جس چیز نے بھی یہ کیا ہے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے, اور ان کو سوچنا چاہیے کہ معاملات کسی بھی وقت جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. اور اس چیز کو بھولا نہیں جائے گا کہ اس ظلم کے درمیان کون اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا اور کون اسرائیل کے خلاف جسٹس کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.